بہت سے لوگوں کے روزے رہے ہوئے ہیں، فرض روزے رہے ہوئے ہیں، وہ ان دنوں کو غنیمت جانے۔ دیکھیں نا 5:30 بجے صبح صادق ہو رہی ہے، تقریباً 5 منٹ پہلے 5:30 بجے روزے کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، 5 منٹ پہلے 5:30 بھی ہو جائے گا، اور 5:36 پہ آ کے غروب آفتاب ہو رہا ہے۔ صرف 12 گھنٹے ہو گئے، صرف 12 گھنٹے، ورنہ ہم نے 14.5 گھنٹے کا بھی روزہ رکھا ہے، 14.5 گھنٹے کا روزہ بھی رکھتے ہیں ہم، لیکن دن چھوٹے ہو گئے۔ اللہ نے 12 گھنٹے کا دن کر دیا ہے، 12 گھنٹے کا۔ 8 گھنٹے کا وقفہ تو ہم ویسے ہی دیتے ہیں، کھانے کا وقفہ 8 گھنٹے کا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ 8 گھنٹے کا وقفہ تو ویسے ہی دیتے ہیں، تو اب 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے کا وقفہ ہو جائے گا، اور روزے کا روزہ بھی ہو جائے گا، اور دن بھی چھوٹے ہیں، آسانی بھی ہو جائے گی۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الشتاء الغنیمۃ الباردہ، یہ جو سردی کا موسم ہے یہ ٹھنڈی غنیمت ہے، ٹھنڈی غنیمت، ٹھنڈی نیکی ہے۔ گرمی میں پیاس زیادہ لگتی ہے، سردی میں پیاس بھی کم لگتی ہے، لہذا روزہ رکھنا آسان ہے۔ دن بھی چھوٹے ہیں تو روزہ رکھنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے فرض روزے رہے ہوئے ہیں، ان کو کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس ویسی سردی تھوڑی سی ہوتی ہے، نومبر سے شروع ہوتی ہے، فروری کے آخر تک چلتی ہے، مارچ کے پہلے عشرے تک چلتی ہے۔ ان 4 مہینوں میں ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ اگر فرض روزے رہتے ہیں تو ان کو مقدم کریں، اس کی نیت کریں۔ خاص طور پہ عورتوں کے ذمے بہت روزے ہوتے ہیں۔ ایک تو عورتوں کو مہینے میں چند دن ایسے ضرور آتے ہیں جن میں وہ روزے نہیں رکھ پاتی، جیسے رمضان میں ہر سال ان کے روزے رہ جاتے ہیں، ہر سال ہر عورت کے 6، 7، 8، 10 روزے ضرور رہ جاتے ہیں، اور عورتیں رکھنے میں سستی کرتی ہیں، جمع ہوتے ہوتے کئی مہینوں کے روزے بن جاتے ہیں۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ سردی کے موسم کو غنیمت جان کر ان تمام روزوں کی قضا کریں جو ان کے رہ گئے ہیں، اور جن مردوں کے روزے رہتے ہیں وہ بھی اس کی قضا کریں۔ مستقل رکھیں، نہیں رکھ سکتے ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن رکھیں، سچ پوچھیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور اگر ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن بھی مشکل لگتا ہے، ایک دن رکھیں، 2 دن چھوڑ کے پھر دوسرے دن، ہفتے میں 3 روزے رکھیں، اور نہیں تو ہفتے میں 2 روزے تو ہمارے نبی کی مستقل سنت ہے۔ آپ علیہ السلام ہر پیر جمعرات کو ہمیشہ روزے دار رہتے تھے۔ اب حرمین شریفین جائیں گے تو حرمین شریفین میں مستقل پیر کے دن اور جمعرات کے دن دسترخوان بچھتے ہیں باقاعدہ رمضان کی طرح سے، اور افطاریاں کرائی جاتی ہیں۔ ہمارے نبی کی مسجد میں بھی، مسجد حرام میں بھی پیر اور جمعرات کو افطاری کے وقت زمزم اور ڈبل روٹیاں اور کھجوریں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، اور لوگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے جیسے جن کا روزہ نہیں ہوتا وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو غنیمت جانیں۔